مدینے والے نے مجھے نہیں چھوڑا ہوتا. میرے دوست کبھی بیٹھ جا, ادھر دیکھ, توجہ کر میری تقریر کو. میرا بھائی آپ تقریر نہ سمجھنا, ایک مشورہ سمجھ لینا موت سے پہلے کا. ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا نا, تو کانوں میں اس کے لیڈ لگی تھی, گانا سن رہا تھا تو گر گیا. اس کا ٹرک اس کے اوپر چڑھا, اس کا بھیجا روڈ پر رہ گیا. لوگوں نے اٹھا کے پنی کی تھیلی میں اس کا بھیجا رکھا. پوری ناک واک سب ختم ہو گئی تھی, صرف اس کا دھڑ رہ گیا تھا, ٹرک نے کچل دیا تھا. ہوتا ہے ایسا ایکسیڈنٹ؟ نہیں ہوتا ہے. اب جب ہو گیا تو اس کو دیکھا کہ اس کے موبائل میں وہ گانا چل رہا تھا جو سنتے سنتے وہ مرا ہے. تھا بھی مسلمان. اچھا مجھے بتائیے آپ کہ جو جس حال میں مرے گا اس حال میں ہی اٹھایا جائے گا. کیا نوجوانوں تم نے مرتے بھی نہیں دیکھے نوجوان؟ کیا تم نے توبہ کرنے کا وقت ضائع کرنا چاہتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو میرے دوستو؟ اللہ نے تمہیں یہ 7 گھنٹے موبائل دیکھنے کے لیے دیے, یوٹیوب کے دیے, انسٹاگرام کے لیے دیے, چوراہے پہ بیٹھ کے بدتمیزیاں کرنے کے لیے زندگی دی ہے, ایک دوسرے کی برائیاں کرنے کی, غیبت کرنے کے لیے زندگی دی ہے. نہیں, بریلی سے میرے تاج شریعہ کی آواز آ رہی ہے. زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. یہ تو پوتے نے 100 سال کے بعد کہا تھا, اس سے بڑی بات دادا نے 100 سال پہلے کہی. پوتے نے کہا تھا زندگی ہے نبی کے, نبی کے لیے. میرے اعلیٰ حضرت بولے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں. جلدی بولو, اٹھے بھی وہاں. تھوڑی دیر اور بولوں یا ختم کر دوں؟ دل لگا کے بولو. دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ ہاں میں تھوڑا ڈر رہا ہوں بھئی آپ لوگوں سے. آپ کا وقت, خاموش ہو جاؤ ذرا, بڑا مسئلہ ہے, توجہ کریں. آج کل یہ گراف بڑا بڑھ رہا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی ہے نا, بڑھ رہا ہے نا. حضور سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی, قیامت؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کو پتا ہے. پھر پوچھنے والے نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ اس کو پتا تھا حضور کو پتا ہے. کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ میرے حضور نے فرمایا اللہ کے علم میں. عرض کیا رسول اللہ قیامت کی علامت کیا ہے, قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے قیامت آ جائے گی. دیکھو یہ جو ادھر بیٹھے نا, ادھر 10-15 لڑکے, ان سے ہاتھ جوڑ کے ان کے پاؤں پکڑ کے اندر لے آؤ. یہ بڑا تکلیف کے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, بڑا عجیب ماحول ہے, ماحول الگ ہے اس علاقے کا. یہاں تقریر نہیں سنتے لوگ, جلسہ دیکھنے آتے ہیں کیسا لگ رہا ہے جلسہ. بیٹے آپ بھی بیٹھ جاؤ, بڑی مہربانی ہے آپ کی, بڑی محبت سے میں بات کرتا ہوں بھائی, کیونکہ نوکر ہوں نا, نوکروں کا لہجہ اختیار کرتا ہوں. بیٹھ جائیں گے, بیٹھ جائیں. مطلب میں کوئی باتیں کر رہا ہوں, کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے لوگ ہیں, سبحان اللہ. ادھر دیکھو, توجہ کرو. کیا کہا حضور نے جب ماں باپ کی بے عزتی کرنے لگے بچے تو قیامت؟ جب ماں باپ کی بے عزتی, اس پر قیامت ڈیپینڈ ہو گئی. ابھی یہ چندی گڑھ میں, پنجاب میں ایک لیکچرار کی شکایت پولیس میں درج ہوئی کہ بھئی وہ اپنی ماں کو مارتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم کو پروف چاہیے. تو انہوں نے ایک خفیہ کیمرہ لگایا, تو اس میں انہوں نے ایک ریکارڈنگ کی کہ وہ 80 سال کی اپنی ماں کو لیکچرار تھپڑ مار رہا ہے, اور اس کی بیوی, وہ دونوں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. یہ پروفیسر ہے, وہ بھی پروفیسر ہے, اس کی بیوی. اب آپ مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ وہ جاہل مار رہے تھے؟ جلدی بتاؤ. یونیورسٹی میں پڑھانے والے مار رہے تھے تو وہ جاہل ہیں کیا؟ ماسٹر پروفیسر مار رہا ہے, اس کی بیوی بھی پروفیسر ہے, وہ بھی ایم اے ایم کام ہے, یہ بھی ایم اے ایم کام ہے.
اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے دنیا کی جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں وہ بایولوجی کیمسٹ تو پڑھاتی ہیں، مگر ایک ہی دنیا کی یونیورسٹی ہے جو ماں باپ کا احترام پڑھاتی ہے، وہ صرف میرے مدینے والے کا دین ہے۔ یہ تو دعویٰ ہے، دلیل سن لو۔ یہ کیا ہے دعویٰ؟ اب دلیل سنو۔ آج تک کوئی حافظ قاری مولانا تم نے ماں باپ کا نافرمان نہیں دیکھا ہوگا، بولو صحیح ہے یہ غلط ہے؟ کوئی ایک آدھ ذلیل ہو تو اس کا ذکر نہ کرو، اکثریت جو ہے نا، زیادہ تر لوگ کیسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں۔ اس کی وجہ امام غزالی لکھتے ہیں، آپ بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں، میں بھی جنیڈا شریف گاؤں ہی ہے، گاؤں کے ہی رہنے والا ہوں۔ بکری جب پیدا ہوتی ہے، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے پہچان لیتا ہے، پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے؟ بھینس کا بچہ بولو پہچانتا ہے نہیں؟ گائے کا بچہ، انسان اشرف المخلوقات ہے، نہیں پہچانتا، نہیں پہچانتا۔ کیوں؟ اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ یہ جیسا دیکھے گا ویسے ہی کرے گا، یعنی جیسا ماں کے اندر دیکھے گا ویسے ہی کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ ذرا توجہ کریں، جب بچہ آپ کا تھوڑا سا بڑا ہو جائے، امام غزالی کہتے ہیں جب 1-1.5 سال کا ہو جائے تو باپ کو چاہیے اپنے بچے کو گود میں لے، اور گود میں لینے کے بعد اس کو یہ کہے اللہ 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 اللہ۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ، بچہ یہ رسپونس کرتا ہے، جواب دیتا ہے ابا 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 ابا۔ بات دیکھ لینا، کبھی وہ کہے گا ہی نہیں اللہ، وہ کہے گا ابا۔ اب آپ کہہ رہے ہو اللہ اللہ اللہ، وہ کہہ رہے ابا۔ امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا نہیں ہے بچہ، اس سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ انسان، تو نے اسے میرا نام سکھایا تھا، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے۔ یعنی ماں اگر قرآن پڑھے، باپ اگر قرآن پڑھے، دلی کی سرزمین سے قریب میں ایک جگہ پانی پت کرنال، بچہ ایک پیدا ہوا، رونے لگا۔ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ 1 مہینہ 2 مہینہ لگاتار روتا رہا۔ 1-2 مہینے لگاتار رویا۔ جب 1-1.5 مہینہ ہو گیا تو حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے، کہنے لگے صاحب یہ بچہ جو رو رہا ہے نا اپنے مریدوں سے بولے یہ رو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کا سچا ولی ہے، اور یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ پیدا ہوتے ہی 1-1.5 مہینے کا بچہ ولی۔ کچھ مریدوں نے کہا کیسے؟ کہا آؤ دکھاتا ہوں۔ گھر پہنچے، کہنے لگے کوئی ہے؟ باپ نکل کے جی یہ بچہ آپ کا رو رہا ہے؟ کہا جی یہ اللہ کا ولی ہے۔ کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، نہ خود سویا ہے نہ سونے دیا ہے، میں ڈاکٹروں کی دوائی کراتے کراتے پریشان ہوں، یہ روتا جا رہا ہے، آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے آپ میری گود میں لائیں، برا نہ کہیں بچے کو۔ گود میں لائے، ایک کان میں کچھ پڑھا دوسرے میں کچھ پڑھا، بچہ خاموش ہو گیا۔ کہنے لگے کیا پڑھ کے دم کر دیا؟ کہا بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ ہاں۔ تو سنو، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اتنا قرآن پڑھا کہ وہ 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم کرتی تھی۔ یہ اپنی ماں کے پیٹ میں قرآن سننے کا عادی ہو گیا۔ اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کی روح کی غذا اللہ کا کلام بن گئی۔ جیسے ہی پیدا ہوا بچہ، ماں جچگی میں چلی گئی، گندگی میں چلی گئی، ماں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ اب بچے کو قرآن کی بھوک لگی، تم اس کو کھلاتے تھے دوائیاں، میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب ماں پانی پت میں قرآن سنائے تو بیٹا شرف الدین بو علی شاہ قلندر بنتا ہے، اور جب ماں مدینے میں قرآن فاطمہ سنائے تو بیٹا نیزے پہ چڑھ کے کربلا میں قرآن سنا دے۔ واہ بھائی واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔